بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل سے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلہ کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے تعمیر کیا تھا۔ البتہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں واقع خانہ کعبہ جاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان کے قبیلے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سرائے سینائی کے علاقے میں پیدا ہوئے جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور تیوفل جالوت کو اللہ کی نصرت سے خلیل سے پتھر مار کر گرایا تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشل سے کر دی۔ سول کے مرنے کے بعد داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین اور ہر قسم کے جانور سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ 961 قبل مسیح سے 922 کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد اقصیٰ اس کی جگہ تعمیر کروائی جہاں ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کروائی تھی۔ 5 مسیح میں یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ جنوبی علاقے پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے عبادت گاہ مسمار کر دی اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے 100 سال بعد بنی اسرائیل واپس آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کی، مگر اس جگہ نہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنوائی تھی۔ 3 مسیح میں اسکندر اعظم نے اسے یونان کی قبل سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے 1965 قبل کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا۔ 70 عیسوی میں کچل دیا اور یہودیوں نے بغاوت کی جسے شہنشاہی یہودیوں کی عبادت گاہ کو مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ روم کے بادشاہ حیدریان یہودی کو شروع میں بیت المقدس آنے کی اجازت دی، لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو غلامی کی طرح بیچ کر شہر بدر کر دیا اور ان کا واپس بیت المقدس آنا ممنوع قرار دے دیا۔ 624 عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کھلی چھٹی دے رکھی تھی، مگر انہوں نے مسجد اقصیٰ میں عبادت نہ کی اور عرب عیسائیوں پر بہت ظلم کیے۔ اس کے بعد آبازن حکومت آئی جس نے 636 عیسوی میں مذہبی پیشہ کے کہنے پر بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محافظ امن کا پیغمبر قرار دے کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر 639 میں اسی جگہ پر شروع کروائی جہاں پر سلمان علیہ السلام نے تعمیر کرائی تھی۔ 636 سے 1918 عیسوی تک یعنی 1282 سال تک فلسطین پر، جس میں اردن بھی شامل تھا، مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بس اس میں وہ عرصہ شامل نہیں ہے جس میں صلیبیوں یعنی عیسائیوں سے جنگیں ہوئیں۔ اس وقت تک یہودیوں کو فلسطین سے باہر ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کے کسی ساتھی کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔
تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ ظلم ڈھائی ہے، چاہے وہ نبی ہو یا چاہے خلق خدا، آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطینیوں کی مدد فرمائے، آمین۔